مفتی صاحب کے یوٹیوب چینلز کو سبسکرائب کیجئے اور ان کے تازہ بیانات کے ذریعے اپنے علمی، اصلاحی اور فکری آبیاری کرتے رہیں۔ میرے محترم دوستو، بزرگوں، عزیزو، اللہ رب العزت نے آخرت میں کامیابی کے لیے انسان کے نیک اعمال کو دیکھنا ہے۔ جس کے اعمال اچھے ہوئے اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب فرمائیں گے، اور جس کے اچھے اعمال، نیک اعمال کم ہوئے اور برائیاں زیادہ ہوئیں، وہ ناکام ہو جائے گا۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز۔ جو جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ کامیاب ہے۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، جس کا نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو گیا، وزنی ہو گیا، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ عیش و عشرت کی زندگی بسر کرے گا۔ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اپنے گھر والوں کی طرف خوشی سے دوڑ لگا دے گا۔ دیکھو، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، میرا نامہ اعمال اللہ نے مجھے دائیں ہاتھ میں دے دیا۔ جس کا نیکیوں والا پلڑا وزنی ہو گیا، نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں مل گیا، وہ کامیاب ہے۔ اور جس کا نیکیوں والا برائیوں والا پلڑا وزنی ہو گیا، وہ ناکام۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، اس کو نامہ اعمال اس کے پشت سے، پیچھے سے ملے گا، بائیں ہاتھ سے ملے گا، وہ ناکام، آخرت میں جہنم میں جانے کا ذریعہ۔ اس لیے دنیا کی زندگی میں نیک اعمال کی کثرت اور برائیاں کم۔ اگر برائی ہو جائے تو فوراً اللہ سے معافی مانگ کر اس کی اصلاح کر لی جائے۔ قرآن کی یہ آیات بتاتی ہیں کہ اللہ قیامت کے دن ایک ترازو کو قائم فرمائیں گے۔ وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، اللہ ایک ترازو قائم فرمائیں گے، اس ترازو کے ذریعے نیکیوں کا اور برائیوں کا وزن ہوگا۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے لیے اللہ کوئی ترازو قائم نہیں فرمائے گا، ان کو بغیر حساب کے اللہ جنت میں داخل فرمائے، بغیر حساب کے جنت میں داخل فرمائے۔ انبیاء کی جماعت، کوئی ترازو نہیں، پکے جنتی۔ صحابہ کی جماعت، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ہر صحابی سے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے، بلا حساب جنت میں۔ اور کچھ ایمان والے ایسے ہوں گے جنہیں اللہ بغیر حساب کے جنت میں داخل فرمائے۔ صحابہ کی مجلس لگی ہوئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے پہلے نبیوں کی امتیں دکھائیں۔ پہلے نبیوں کی امتیں بعض میں ایسے تھی جن کے افراد 6 تھے، 12 تھے، یا اس سے کچھ زیادہ بھی تھے کچھ۔ تو سب سے زیادہ امت اس امت سے پہلے جو دکھائی گئی وہ تھی موسیٰ علیہ السلام کی امت۔ پھر اللہ نے کثیر تعداد میں ایک امت دکھائی، پوچھا یہ کون ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا گیا یہ آپ کی امت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، خوش ہو گئے، فرمایا آپ خوش ہیں کہ اللہ نے آپ کو اتنی زیادہ امت عطا فرمائی جو اتنی بڑی امت کسی نبی کو اللہ نے نہیں دی۔
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ آپ کی امت میں 70,000 لوگ ایسے ہوں گے جن سے اللہ کوئی حساب کتاب نہیں لے گا، بغیر حساب کے جنت میں داخل فرمائے۔ اب بعض حضرات کہتے ہیں 70,000 سے مراد عدد ہی ہے، وہ 70,000 ہی ہوں گے۔ بعض محدثین فرماتے ہیں حدیث کا مطلب یہ ہے کہ کثیر تعداد میں، عدد مقصود نہیں ہے، کثیر تعداد میں اللہ امت محمدیہ سے ایسے لوگوں کو منتخب فرمائیں گے جن کا کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا، اللہ بغیر حساب کے انہیں جنت میں داخل فرما دے۔ اسی مجلس میں حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے جب اللہ کے نبی یہ بتا رہے تھے، کہنے لگے یا رسول اللہ میرے لیے دعا فرما دیں کہ اللہ بھی مجھے انہی لوگوں میں داخل فرما دے۔ آپ نے دعا فرمائی، اے اللہ عکاشہ کو انہی لوگوں میں داخل کر دے جو بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے۔ موقع سے فائدہ اٹھا لیا، ان کا تو کام بن گیا۔ اور صحابہ نے دیکھا کہ ہم بھی فائدہ اٹھائیں۔ جب انہوں نے عرض کی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عکاشہ بازی لے گیا، وہ بڑھ گیا، وہ سبقت لے گیا۔ تو ساتھ اللہ کے نبی نے ان ایمان والوں کی صفات بیان فرمائیں، اگر میری امت کے لوگ 4 صفات والے ہوں گے اللہ ان کو بغیر حساب کے جنت میں داخل فرمائے۔ کوئی مشکل نہیں، ہر صاحب ایمان اپنے اندر وہ صفات پیدا کر سکتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت کے وہ لوگ جو 4 صفات سے متصف ہوں گے اللہ ان کو بغیر حساب کے جنت میں داخل فرمائے۔ پہلی صفت بیان فرمائی کہ وہ بدشگونی بدفعلی مراد نہیں لیں گے، نظریہ اور عقیدہ ان کا صحیح ہوگا۔ معاشرے کے اندر چونکہ جاہلیت کی باتیں زیادہ پھیل چکی تھیں، اور اس وقت بھی جاہلیت تھی، آج بھی جاہلیت کی باتیں ہیں، یہ زمانہ جاہلیت کی طرف واپس پلٹتا محسوس ہو رہا ہے کہ لوگ معمولی باتوں سے بدفعلی مراد لے کر اپنی زندگی کے فیصلے ختم کر دیتے ہیں۔ سفر کر رہے تھے، آگے سے بلی گزر گئی، کہتے جی سفر ختم ہو گیا، اب سفر جو ہے نا کامیاب نہیں ہو۔ ایک شخص کہنے لگا مجھے الو بڑا نظر آتا ہے، لگتا ہے میرے اوپر کسی نے جادو کر دیا ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں بدشگونی بدفعلی میں ہیں۔ ایک شخص مجھے کہنے لگا جب بھی مجھے کہیں 12 لکھا ہوا عدد نظر آ جائے تو میرا نقصان ہو جاتا ہے، میرا وہ کام ہوتا ہی نہیں ہے۔ کئی مرتبہ کہتا میں نے تجربہ کیا، کہیں میری نظر عدد 12 لکھا ہو اس کے اوپر نظر پڑ گئی تو میرا کام نہیں ہوتا۔ اب ذہن بنا لیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ کام نہ کرو، بدفعلی بدشگونی نہ نکالا کرو، اللہ کی ذات پہ توکل کرو کہ ہر فیصلے کس کی طرف سے ہوتے ہیں؟ اللہ کی طرف سے۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والخیر قدرہ وشرہ من اللہ۔ اچھی اور بری تقدیر کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے، اللہ کی طرف سے ہے۔ انبیاء کے اوپر پریشانیاں نہیں آئیں، مصیبتیں نہیں آئیں، نہیں پکارا انہوں نے اللہ کو، پکار اٹھے ایمان والے والذین آمنوا معہ متی نصر اللہ، اللہ آپ کی مدد کب آئے گی؟ اس قدر ان کے اوپر آزمائش اتری، لیکن انہوں نے اپنے نظریے اور عقیدے کو ادھر ادھر نہیں ہونے دیا۔ تو ایمان والوں میں پہلی صفت جو بلا حساب جنت میں داخل ہوں گے وہ یہ ہے کہ وہ بدفعلی اور بدشگونی مراد نہیں لیں گے۔
دوسری صفت اللہ کے نبی نے بیان فرمائی. ابھی ہمارے اس معاشرے کے اندر شاید یہ طریقہ کار نہ ہو. زمانہ جاہلیت میں علاج کا طریقہ کار یہ تھا کہ اگر کوئی بیماری ٹھیک نہیں ہوتی تھی تو لوگ لوہے کو گرم کر کے اس جگہ کو داغتے تھے. انتہائی تکلیف دہ عمل تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے آپ نے اس طریقہ علاج سے منع فرمایا کہ بیماری کا علاج کرو لیکن اعتدال میں رہ کر کرو. انتہائی، اور یہ یقین بھی نہیں ہے کہ تم اس طریقے سے علاج کرتے ہو مریض کو فائدہ ہو جائے گا، شفا ہو جائے گی، ایک اندازہ ہے. تو اس قدر اذیت میں اسے تم مبتلا نہیں کر سکتے. اسے کہتے تھے داغنے کی بیماری. تو اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت کے وہ لوگ جو بلا حساب جنت میں جائیں گے ان میں دوسری صفت یہ ہوگی وہ داغنے کے علاج نہیں کروائیں گے، علاج میں غلو نہیں کریں گے. چونکہ ایمان کمزور ہے، ایمان کی کمزوری کی وجہ سے ہر شخص چاہتا ہے کہ دنیا کی زندگی میں رہتے ہوئے جو مسئلہ بھی میرے پاس آ چکا ہے، میرے ساتھ لاحق ہو چکا ہے، چاہے وہ بیماری کی صورت میں ہے، چاہے وہ پریشانی کی صورت میں ہے، چاہے کوئی مصیبت کی شکل میں ہے، میرا یہ مسئلہ حل ہونا چاہیے. چاہے مجھے اس کے لیے شرک میں پڑنا پڑ جائے، چاہے مجھے اس کے لیے حرام کا ارتکاب کرنا پڑ جائے، میرا کام ہونا چاہیے. اسے یہ غرض نہیں ہے کہ کیا میں اپنے کام کے لیے اللہ کی حدود کو کراس تو نہیں کر رہا، کیا میں اپنا کام اللہ کی بنائی ہوئی حدود کے اندر رہ کے کروانا چاہتا ہوں. یہ معاشرہ دین سے، علم سے اور قرآن سے اس قدر دور ہے، انہیں اس کی حدود و قیود کا علم نہیں ہے. بس یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا یہ مسئلہ حل ہونا چاہیے، اس کے لیے جو کرنا پڑ جائے وہ ہم کرنے کو تیار ہیں. جبکہ ایسا نہیں ہے. اللہ نے ہر چیز کی حدود متعین فرمائی. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اس طریقہ علاج کو شریعت نے پسند فرمایا جس میں اعتدال ہو. دنیا دارالامتحان ہے، آزمائش کی جگہ ہے، دارالجنت نہیں ہے، جنت نہیں ہے. جنت اللہ نے ایسی بنائی ہے جہاں کوئی بیماری نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی مصیبت نہیں، کوئی آزمائش نہیں، وہ جنت ہے. لیکن آج کا مسلمان دنیا کو جنت بنانا چاہتا ہے کہ یہ دنیا کے اندر یہ پریشانی میرے پہ اوپر کیوں آئی ہے اور کیوں آ رہی ہے، میرا بار بار نقصان کیوں ہو رہا ہے. جبکہ قرآن اور حدیث میں غور کرے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ، جو مصیبتیں تمہارے اوپر آتی ہیں تمہارے عملوں کا نتیجہ ہوتا ہے. اور مصیبتیں دو قسم کے لوگوں پہ آتی ہیں. ایک وہ لوگ ہیں کہ جن کے اوپر پریشانی مصیبت آتی ہے وہ اللہ سے دور ہو جاتے ہیں، جبکہ قریب ہونا چاہیے. اس بیماری، مصیبت، پریشانی میں بھی اللہ کی طرف ان کے قدم نہیں اٹھتے، اللہ کی طرف ان کا رجوع نہیں بڑھتا. یہ علامت اور نشانی ہے کہ اس بندے کے اوپر یہ جو مصیبت آئی ہے یہ عذاب بن کر آئی ہے. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ. بڑے عذاب سے پہلے اللہ فرماتے ہیں دنیا کے اندر بھی ہم چھوٹے چھوٹے عذاب بھیجتے ہیں. کیوں؟ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ یہ واپس آ جائے. وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ، ہم دو طریقے سے انسان کو آزماتے ہیں، آزمائش میں مبتلا کرتے ہیں. بالحسنات، نعمتیں دے کر، فراوانی دے کر، سہولیات دے کر، نعمتوں کی بارش کر کے اس کو آزماتے ہیں کہ شاید یہ دیکھے کہ میرے اللہ کا میرے اوپر کتنا کرم ہے. اللہ نے مجھے صحت عطا فرما رکھی ہے، اللہ نے مجھے اچھا رزق عطا فرما رکھا ہے، اللہ نے ذاتی مکان عطا فرما رکھا ہے، اللہ نے اہل و عیال نصیب فرما رکھے ہیں. کتنی نعمتیں یہ دیکھتا ہے کہ
کہ کتنے لوگوں کے پاس وہ نعمتیں نہیں ہیں اللہ نے مجھے عطا فرما رکھی ہیں، شاید اسی چیز کو دیکھ کر وہ اللہ کی طرف آ جائے، اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں لگ جائے۔ فراوانی آتی بالحسنات۔ اگر یہ اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتا، پھر اللہ فرماتے ہیں والسیئات، پھر مصیبتیں بھیجتا ہوں، پھر رزق تنگ کر دیتا ہوں۔ ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشہ، اس کا رزق تنگ کر دیتا ہوں۔ ایک پریشانی ختم نہیں ہوتی دوسری شروع، دوسری ختم نہیں ہوتی تیسری شروع، ادھر نقصان ادھر نقصان۔ اب یہ سمجھتا ہے کہ میرے اوپر کسی نے کچھ کر دیا ہے، میرے کام میں رکاوٹ آ رہی ہے، میرے سفر میں رکاوٹ آ رہی ہے، کسی نے کچھ کیا، لوگ حسد کرتے ہیں، یہ سارا ملبہ رشتہ داروں کے اوپر ڈال دیتا ہے۔ اپنی زندگی کے اوپر غور نہیں کرتا، اپنا محاسبہ نہیں کرتا کہ میں نے اللہ سے کتنی بڑی بڑی بغاوتیں کر رکھی ہیں، دن میں اللہ سے کتنی بار بغاوت کرتا ہوں، کتنی بار اللہ کا حکم توڑتا ہوں، میرا گھر سینما گھر بن چکا ہے، میرے گھر میں فحاشی کی کتنے چیزیں چلتی ہیں، بے پردگی کا سیلاب آ چکا ہے، میرے گھر کی خواتین پردہ نہیں کرتی۔ اسے یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ ایک عالم فرما رہے تھے جو باپ اپنی بیٹی کو پردہ نہیں کروا سکتا غیر محرموں سے، وہ فرمایا وہ جنت کے خواب دیکھنا چھوڑ دے۔ جو اپنے گھر کی ذمہ داری نہیں پوری کر سکتا، ہمارے گھروں کا نظام دیکھیں، کوئی ماحول ہی نہیں پردے کا، ہر گھر سینما گھر ہے، دن رات کیبل چلتی ہے، دن رات گانے چلتے ہیں، غیر محرموں کے سامنے دن رات ہمارے گھر کی عورتیں، مسلمان گھرانے، کلمہ پڑا ہوا ہے، روک ٹوک ہی نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں جی پریشانیاں آ رہی ہیں، رزق ختم ہو گیا ہے، رزق میں بے برکتی ہے، کوئی تعویذ لاؤ، کوئی دم کرو، دیکھو کسی نے کچھ کر دیا ہے۔ سارا معاشرہ اسی میں لگا ہوا ہے۔ لیکن قرآن کیا کہتا ہے، حدیث کیا کہتی ہے؟ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ، ہم مصیبتیں پریشانیاں بھیج کر بھی آزماتے ہیں کہ واپس پلٹاؤ، اس لیے یہ چیزیں آپ کے ساتھ ہو رہی ہیں، اللہ کی طرف رجوع کر لو۔ دوسری قسم کے وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو تھوڑی سی پریشانی آنے پر ان کی دوڑ مسجد میں لگتی ہے، قرآن کی طرف، ذکر کی طرف، توبہ کی طرف، استغفار کی طرف، صدقے کی طرف۔ پریشانی آ گئی، ان کی ساری توجہ اللہ کی طرف ہو جاتی ہے، صبر کرتے ہیں، صبر کر لیتے ہیں، اور ساری چیزوں کا تذکرہ اللہ کے سامنے دعا میں کرتے ہیں، شور نہیں مچاتے، ہر بندے کو جو ملتا ہے مجھے یہ ہو گیا، مجھے یہ، وہ نہیں بتاتے، صبر کا دامن نہیں چھوڑتے۔ یہ ہیں وہ نیک مخلص، ان کے اوپر بھی پریشانی آتی ہیں، تو فرمایا ان کے اوپر جو پریشانی آتی ہے وہ آزمائش بن کر آتی ہے، وہ امتحان بن کر آتی ہے، اور ان کے اوپر آنے والی پریشانی کی وجہ سے اللہ ان کے درجوں کو بلند کرتا ہے۔ جنت کے بعض درجے ایسے ہیں اللہ کسی نیک بندے کو دینا چاہتے ہیں، لیکن وہ نیکی کے اس کمال تک نہیں پہنچ سکتا، پھر اللہ اپنے اس نیک بندے کے اوپر کوئی آزمائش بھیج دیتے ہیں، وہ اس کے اوپر صبر کرتا ہے، اللہ جنت کا وہ مقام اسے نصیب فرما دیتے۔ یہ میں نے تقسیم اس لیے بتائی ہے کہ دنیا کے اندر لوگ کہتے ہیں نیک لوگوں کے اوپر بھی پریشانیاں آتی ہیں، بڑی بڑی بیماریاں انہیں لاحق ہو جاتی ہیں، تو فرق میں نے اس لیے بیان کر دیا کہ دونوں کی بیماری اور مصیبت میں فرق ہے۔ نیک لوگوں پہ آئے اس کا مطلب اور ہے، برے لوگوں پہ آئے اس کا مطلب اور ہوتا ہے۔ اس لیے ظہر الفساد فی البر والبحر، زمین اور آسمان میں، زمین پر ظہر الفساد فی البر، زمین پر خشکی اور تری میں جو فساد ہوتا ہے وہ بھی تمہارے عملوں کا نتیجہ ہوتا ہے۔ ہر انسان بس یہ سمجھ لے کہ یہ دنیا ہے، دنیا میں خوشی بھی ہوگی، غمی بھی ہوگی، بیماری بھی آئے گی، شفا بھی آئے گی، غم بھی آئیں گے، راحتیں بھی ملیں گی، یہ اتار چڑھاؤ ادھر چلتا رہے گا۔ نعمت مل گئی شکر ادا کر لیں، غم پریشانی آ گئی صبر کر لیں، اچھی چیز
طبیعت کے مطابق نظر آ گئی، مل گئی، الحمدللہ کہہ دیں۔ طبیعت کے خلاف کام ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ دیں۔ یہ قرآن کی ہدایات ہیں، اس کے آگے کچھ نہیں ہے۔ اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے جو حدود و قیود شریعت نے بتائی اس طرف بڑھنا چاہیے، جانا چاہیے، علاج کروانا چاہیے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس میرے امتی میں 4 صفات ہوں گی اللہ اسے بغیر حساب کے جنت میں داخل فرمائیں گے۔ پہلی صفت میں نے عرض کی کہ وہ بد فعلی، بد شگونی مراد نہیں لیں گے، کہ چیزوں کو دیکھ کر اندازے نہیں لگائیں گے کہ فلاں چیز آج مجھے نظر آ گئی، لگتا ہے میرا نقصان ہونے والا ہے، اس طرح کے کام نہیں کریں گے، بد فعلیاں نہیں نکالیں گے۔ لیکن لوگوں کا تو ہجوم ہے، عاملین کے آستانے آباد ہیں۔ میرا یہ ہفتہ کیسے گزرے گا، جو بتانے والا ہے اسے خود نہیں پتا کہ اس کا کیسے گزرے گا، وہ لوگوں کو کیا بتائے گا، اسے خود نہیں پتا۔ یہ اللہ کی ذات جانتی۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ 15واں پارہ سورۃ بنی اسرائیل میں اللہ فرماتے ہیں جن چیزوں کا تمہیں علم نہیں ہے تم ان چیزوں کے پیچھے کیوں پڑتے ہو، تمہیں پتہ ہی نہیں، تمہیں پتہ ہی نہیں۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ بارش کب نازل ہوگی، وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ غَدًا کل کیا ہونے والا ہے تمہیں پتہ ہی نہیں۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ تمہیں پتہ نہیں تمہاری موت کہاں واقع ہوگی۔ ان اللہ عنده علم الساعہ تمہیں پتہ نہیں قیامت کب واقع ہو گئی۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ ماں کے پیٹ میں کیا ہے تمہیں پتہ نہیں، بیٹا ہے بیٹی ہے۔ یہ سارا کا سارا علم کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ جو چیز کا تمہیں علم نہیں تم اس کے پیچھے نہ پڑو۔ لوگ سارا دن آستانے آباد اپنا ہاتھ دکھاتے ہیں، دیکھیں یہ میری قسمت کا حال، قسمت کا حال فٹ پاتھ پہ بیٹھنے والے کو نہیں پتا، اگر اسے پتا ہوتا وہ وہاں بیٹھتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو کسی کاہن کے پاس گیا، اس سے جا کر اپنی قسمت کا حال پوچھا اور اس کی تصدیق کی، اس نے مجھ محمد کی تکذیب کر دی، اس نے مجھے جھٹلا دیا، مجھے جھٹلا دیا۔ کتنی سخت وعید، فرمایا 40 دن اس کی ہر چیز قبول، دعا قبول ہی نہیں ہوتی، دعا کی قبولیت ختم ہو جاتی ہے۔ انہیں خود نہیں پتا۔ مجھے ایک ساتھی واقعہ سنانے لگے، ہمارے دوست ہیں ننکانہ صاحب میں، کہتے ہیں میرا ہوٹل ہے، میرے ہوٹل کے سامنے ایک اسی طرح کا ایک شخص عامل کامل صاحب رہتے ہیں، بڑے بڑے سائن بورڈ لگے ہوئے ہیں ان کے، رزق کی بندش کھلوا لیں، ستاروں کا پتہ کروا لیں، آپ کے ستارے ملتے ہیں یا نہیں ملتے، قسمت کا حال پوچھ لیں، آ کے آپ کو بتا دیتے ہیں کہ قسمت کا حال کیسا ہوگا آپ کا۔ تو کہتے خود وہ کھانا میرے ہوٹل سے کھاتے ہیں تو کئی مہینے ہو گئے اس کا بل نہیں دے رہے۔ تو میں نے اس کو پکڑ لیا ایک دن، میں نے کہا عامل کامل صاحب آپ بڑے بڑے سائن بورڈ لگا کے رکھے ہوئے ہیں، آپ ہمارا وہ کھانے کا بل کیوں نہیں دے رہے؟ تو کہنے لگا جی آج کل ذرا کام ذرا کم ہے، کام شام ہے کہ نہیں، گاہک آتے کوئی نہیں، قسمت کا حال پوچھنے والے نہیں آ رہے، تو اس لیے جب کوئی گاہک آئے گا تو پھنسے گا، پیسے کمائیں گے پھر ہی آپ کو دیں گے۔ تو کہتے میں نے کہا یہ بورڈ لگا ہوا ہے کہ رزق کی بندش کھلوا لیں، آپ کے رزق کی بندش کیوں نہیں کھل رہی؟ لوگوں کو آپ نے اعلان کر کے بلایا ہوا ہے، سائن بورڈ لگا ہوا ہے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اتنا ایمان کمزور ہے، اتنا ایمان کمزور ہے کہ ہمیں ایسی چیزوں کے پیچھے ہم پڑ جاتے ہیں جن کا شریعت میں کوئی ثبوت نہیں، تعلق نہیں، شریعت نے اس سے منع کیا ہے۔ کیوں اپنا حال پوچھتے ہیں؟ اللہ کے سامنے رجوع کریں، حالات اللہ تعالیٰ اچھے پیدا کر دیں۔ تو پہلی چیز وہ بدفعلی اور بدشکونی مراد نہیں لیں گے، پہلی صفت ان میں یہ ہوگی۔ دوسری صفت یہ ہوگی کہ وہ داغنے کا علاج نہیں کروائیں گے، میں نے وضاحت کر دی داغنے سے کیا مطلب ہے۔ اور تیسری صفت اور چوتھی صفت، 2 صفات باقی ہیں، انشاءاللہ آئندہ جمعے میں وہ 2 صفات بیان کریں گے۔ 4 صفات اپنانے والے کو اللہ بغیر حساب کے جنت میں داخل فرمائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان لوگوں میں داخل کر دے جن کو اللہ جنت میں بغیر حساب کے بھیجیں گے۔